بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود اللہ کے نبی تھے۔ آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا کہ اگر میں آپ کی دعوت پر ایمان لے آؤں تو اللہ مجھ کو کیا انعام دے گا؟ حضرت ہود نے فرمایا اللہ تجھے جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ چین سے رہے گا۔ شداد نے حضرت ہود سے جنت کے اوصاف پوچھے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات تفصیل سے بیان فرمائی۔ یہ سن کر شداد بولا مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی بنواؤں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کروائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بانجے ضحاک کو جو ایران کا حاکم تھا کہلا بیچا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بیچ دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا۔ اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا۔ اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا شداد تو نے عالی شان محل تعمیر کروا کے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا کہ مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گر پڑا اور مر گیا۔ اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آنے واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ ایک دفعہ اللہ نے ملک الموت سے پوچھا کہ روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیر خور بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے، چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کروائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیر خور بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو رسول اللہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔